بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی چوتھی بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ ان کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ جب جناب ذوالقرنین کو خدا نے دنیا کی بادشاہی کرنے کی طاقت کے ساتھ بھیجا تو پہلے آپ مغرب پر قبضہ کر چکے اور پھر مشرق کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کا بادشاہ نہایت شریف تھا۔ جب وہاں جناب ذوالقرنین کے آنے کی اطلاع ملی تو اپنا پورا لشکر لے کر حاضر ہوا، ان کی مہمان نوازی کی، تحفے تحائف دیے اور دعوت حق قبول کی، شریعت کی پاسداری کی ٹھانی۔ حضرت ذوالقرنین اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب چلنے لگے تو وہ بادشاہ بولا کہ اے ذوالقرنین، ہمارے قریب ایک بہت بڑی ظالم قوم آباد ہے۔ جو نہ خدا کو پہچانتی ہے اور نہ رسول کو۔ یہ لوگ انسانی شکل میں ہیں، ان میں عورت و مرد ہوتے ہیں جن کا قد 1 بالش سے 4 بالش تک لمبا ہے۔ ان کے بدن پر ریچھ کی طرح کے بال ہیں جو انہیں سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ یہ نہ جوتا پہنتے ہیں نہ کپڑے۔ ان کے ہاتھوں میں ناخنوں کی بجائے لمبے لمبے کانٹے ہیں جس طرح درندوں کے ہوتے ہیں۔ یہ درندہ جانوروں کی طرح جانداروں کو کھاتے ہیں۔ ان میں جب کوئی مر جاتا ہے تو سب اس کو مل کے کھا جاتے ہیں، سبزی اور میوہ جات تک کھا جاتا ہے۔ جب وہاں جہاں یہ رہتے ہیں بارش ہوتی ہے تو مچھلیاں برستی ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ جب کبھی بارش میں تاخیر ہو تو بھوک کی وجہ سے ان کے غول کے غول اپنے ملکوں سے باہر نکل آتے ہیں اور جہاں کہیں باغات اور میوہ جات اور زراعت پاتے ہیں کھا جاتے ہیں، اور جس جگہ پہنچ جاتے ہیں ٹڈی دل کی طرح تباہی مچا دیتے ہیں۔ جب یہ شہر میں آتے ہیں ان کے جسم سے اتنی بو اٹھتی ہے کہ کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ میلوں سے سننے والا بہرا ہو جائے۔ جب یہ اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو ان کے شور سے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں، چنانچہ سب انسان اپنے گھروں اور جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے کہا کہ حضور، استدعا یہ ہے کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان راستہ بند کر دیجئے، اور اس کی صورت صرف یہ ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا بلند بند باندھ دیا جائے کہ راستہ بند ہو جائے۔ اس منصوبے میں جو کچھ خرچ ہوگا ہم چندہ کر کے لگائیں گے۔ حضرت نے ساری داستان سننے کے بعد کہا، میرے پروردگار نے خرچ کی جو قدرت مجھے دی ہے وہ تمہارے چندے سے کہیں بہتر ہے۔ مال کی ضرورت نہیں تو مجھے فقط مدد دو۔ اور اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے سد سکندری تعمیر کیا۔ سد سکندری سرخ اور کالے کپڑے کی طرح معلوم ہوتا تھا دور سے، کیونکہ سد سکندری لوہے اور تانبے سے بنایا گیا تھا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ ہر سال یاجوج ماجوج اس دیوار کے پاس آتے ہیں اور اسے عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکام رہتے ہیں۔ آخر میں ایک دن جب یہ یہاں پہنچیں گے تو اسے عبور کر لیں گے اور پھر زمین میں، جیسا قرآن مجید میں آیا ہے، کہ ہر بلند مقام سے ظاہر ہوں گے اور بہت فساد پھیلائیں گے۔ ایک جگہ ملتا ہے کہ جب ان کی طاقت بڑھتے بڑھتے اتنی پہنچ جائے گی کہ یہ پھیلتے پھیلتے فلسطین تک پہنچیں گے اور بحیرہ تبریہ پورا پی جائیں گے، کوہ قمر تک پہنچیں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئے گا، اور یہ قوم پکارے گی کہ اہل زمین کو ہم فتح کر چکے تھے، اب اہل آسمان سے بھی جیت گئے۔ بس یہیں پر مومنین خدا سے دعا کریں گے کہ پروردگار اس مصیبت سے جان چھڑوا، تو خدا ایک ایسی بیماری بھیجے گا کہ جس کی وجہ سے ان کی پشت پر ایک آبلہ پڑے گا اور وہ مر جائیں گے، اور اسی طرح یہ بیماری پھیلتے پھیلتے ان سب کا خاتمہ کر دے گی۔ جب یہ ختم ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد اور آبادی ہوگی کہ زمین سے ان کے مرداروں کا تعفن اٹھے گا۔ پھر مومنین کی دعا پر خدا ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے جسموں کو اٹھا کر ایک ہی مقام پر پھینک آئیں گے۔
پھر خدا 40 دن کی مسلسل بارش بھیجے گا جس سے زمین پاک ہو جائے گی۔